اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ یہ جو میں نے تلاوت کی ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12 ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اس رسول کی طرف اس رسول کے آگے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس رسول سے مراد ہے کہ عاصم، اس کی طرف سے اس رسول کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی آنے والی ملائکہ کی ایک جماعت حفاظت کے لیے مقرر ہے، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے متعلق عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس عذاب کو ٹلانے والا یا ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس کے سوا اور کوئی بھی مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ اس رسول کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ملائکہ مقرر کر چھوڑے ہیں، تو یہ صرف عاصم کے متعلق حفاظت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ عاصم کی پیروی میں آئندہ زمانے میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھڑے ہونے والے جتنے بھی مامورین ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عاصم کی طرح ان کی حفاظت ہمیشہ کرتا چلا جائے گا۔ بہرحال اپنے اپنے وقتوں میں لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتے رہا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے شر سے، مخالفوں کے ہر قسم کے ایذا سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ عاصم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا تھا، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کتاب الملاحم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر عاصم نے فرمایا، یہ حدیث یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ میں نے پچھلے خطبے میں 6 جولائی کو جو میں نے پڑھا تھا، اس میں نے بڑی تفصیل سے اس حدیث کے متعلق بھی فرمایا اور یہ بھی بتایا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ عاصم ایک ایسا وجود تھے کہ جو اپنی نفس سے یا اپنی خواہشوں سے یہ باتیں نہیں کیا کرتے رہے دنیا میں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی یہ میرا بندہ، یہ میرا رسول جو ہے اپنی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو اس پر نازل فرماتا ہے، جو اس کو وحی کرتا ہے،
آگے لوگوں کو یہ وہی بات بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنس نے یہ جو حدیث ہمیں بتایا، آنس نے اپنی حدیث میں یہ جو ہمیں ایک خوشخبری بتائی ہے کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد یعنی صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ میرے پیروکاروں میں سے ایسے وجود کھڑا کرتے رہے گا جو کہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دین میں اس صدی میں جو خرابیاں، جو بدعتیں یا جو غلط کام ہو چکے ہوں گے ان کی اصلاح کرتے رہا کریں گے۔ یہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کلام کے نتیجے میں آنس نے ہمیں یہ خوشخبری دی تھی۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے مانا ہے، امت کی اکثریت نے تو ان کو نہیں مانا تھا، جو لوگ ان کے پیروکار ہیں، ہم احمدی سب، ہم تو ان کو مانتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے آنسم کے بقول کہ آنے والا مسیح ابن مریم جو حکم اور عدل بھی ہے، اور اس حکم اور عدل نے اس حدیث کے متعلق اپنی کتب میں، اپنے تحریرات میں بہت کچھ فرمایا ہے، جو کہ میں پچھلے خطبہ جمعہ میں جس کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں۔ حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو آنس نے حدیث ہمیں، اس حدیث میں ہمیں جو خوشخبری امت کو دی ہے، یہ خوشخبری سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 جو ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی ہم نے خود ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس ذکر کی خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی جو آیت ہے، یہ بنیاد ہے آنسم کی اس حدیث کی، جس کے مطابق آنسم نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑا کرتا رہے گا جو کہ میرے دین کی تجدید اور اصلاح کرتے رہا کریں گے۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں حضور علیہ السلام کے کم از کم 9 اقتباسات اس آیت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے سلسلے میں حضور نے جو فرمائے تھے ان کا میں نے ان کو اقتباسات کو پڑھا تھا، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور علاوہ اس کے میں نے حضور صاحب کی جو تحریرات ہیں ان میں سے بھی 7-8 ایسے اقتباسات پیش کیے تھے جس میں حضور صاحب نے بالکل قطعی طور پر فرمایا ہے کہ یہ جو آنسم کی حدیث ہے یہ سچی حدیث ہے اور تواتر معنوی تک پہنچ گئی ہے، اور ہر 100 سال کے بعد یعنی صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس قسم کا وجود کھڑا کرتا آیا ہے، بربوس کرتا آیا ہے۔ اس لیے اس حدیث میں کوئی شک نہیں، اور اس حدیث کی بنیاد جو ہے قرآن کریم کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 جو ہے، اس کے مطابق یہ آنسم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ پیشخبری امت کو دی تھی۔ میں تفصیل ان باتوں کی پہلے بتا چکا ہوں۔ اب میں اس خطبہ جمعہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ میں حضور صاحب کے بعد آپ کے جو خلفاء ہیں، جو جانشین ہیں، ان کا اس حدیث کے متعلق کیا خیال تھا اپنے اپنے وقت میں، انہوں نے کیا فرمایا، اس سے میں کچھ عرض کروں گا۔ آج میں حضور صاحب کے 2 جانشینوں کا ذکر کروں گا۔ انہوں نے اس حدیث جو ہے آنسم کی یعنی حدیث مجددین کے متعلق اپنی دور خلافت میں کیا کچھ یا اپنی زندگی میں کیا کچھ وہ فرماتے رہے ہیں، ان کا میں آج ذکر کروں گا اختصار کے ساتھ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 26 مئی 1908 کو حضرت بانی جماعت الاسلام اس دنیا سے رحمت فرما گئے تھے۔ بہرحال اگلے دن 27 کو ان کی تدفین سے پہلے حضرت مولانا نور الدین اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری جماعت احمدیہ نے بشمول صدر انجمن احمدیہ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خلیفۃ المسیح اول کے طور پر ان کا انتخاب فرما لیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 6 سالہ دور خلافت میں اس حدیث جو ہے مجددین کے متعلق بالکل فرمایا ہے کہ یہ قطعی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد اس قسم کے وجود امت محمدیہ میں مبعوث فرماتا رہا ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ بند ہونے والا اور رکنے والا نہیں ہے۔ تو میں پہلا ایک اقتباس حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
جس قدر مذہب دنیا میں موجود ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹھہرایا ہے۔ مگر قرآن کریم کی تعلیم کے لیے فرمایا انا لہو لحافظون، الحجر آیت نمبر 10۔ یہ کیا کوثر ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اس دین کی نصرت اور تائید اور حفاظت فرماتا اور اپنے مخلص بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، جو اپنے کمالات اور تعلقات الہیہ میں ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کیوں کر خدا تعالیٰ کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر صدی کے سر پر وہ ایک مجدد آتا ہے جو ایک خاص جماعت قائم کرتا ہے۔ میرا اعتقاد تو یہ ہے کہ ہر 45، 50 اور 100 برس پر آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کوثر ہوگی؟ خطبات نور صفحہ نمبر 138 پہ حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقتباس پڑھا جا سکتا ہے۔ آگے ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہو کہ شریعت اسلام میں تمام اوقات، عبادات اور عزم و روحانیات کو ایک دور کے ساتھ قائم کیا ہے۔ جس طرح پر جسمانیات اور زمانیات میں بھی یہ دور مشاہدہ ہو رہا ہے۔ دیکھو فصل بہار کو کہ ہر ایک سال دورہ کرتی رہتی ہے، اور نظر کرو تمام ثمار اور غلہ جات وغیرہ کو کہ اپنے اپنے وقت پیداوار پر دورہ کرتے رہتے ہیں، اور غذائے انسان و حیوانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح پر نظام روحانی کے انتظام من جانب اللہ فرمایا گیا ہے۔ دیکھو ایک ہفتہ ہی کو کہ یوم جمعہ ہمیشہ دورہ کرتا رہتا ہے، جس کی برکات سے مومنین کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہفتہ بھر کی خطایات کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھو رمضان شریف اور موسم حج کو اور لیلۃ القدر وغیرہ کو کہ ہر سال ایک مرتبہ ان کا دورہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اسی لیے کہ مومنین کا ایمان ان کی برکات سے تازہ ہوتا رہے، اور تجلیات الہیہ کا ورود جن میں مکالمات الہیہ ہیں مومن متبع پر ہوتا رہے۔ اسی طرح پر ہر ایک صدی پر واسطے تجدید دین اسلام کے مجددین کا دورہ ہوتا رہتا ہے۔ کما فی الحدیث سے صحیح ہے، چنانچہ اس 14ویں صدی میں دورہ مسیح موعود کا ہو رہا ہے۔ یہ مسیح موعود عند اللہ قمر بھی ہے اور ایک لحاظ سے شمس بھی۔ خطبات نور صفحہ 234 پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تحریر پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ یاد رکھیں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چونکہ آپ پہلے بیعت کرنے والے انتہائی اعلیٰ اور اکثر وجود تھے، اور آپ کو حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جو تحریرات ہیں، ان کی جو روحانیات تھی، باقی پیروکاروں کی نسبت آپ کا علم بہت زیادہ تھا ان کے متعلق۔ آپ یہ جانتے تھے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جو الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی، اس میں ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی اپنے برگزیدہ بندے کو۔ تو اس میں اس ذکی غلام کو حضور علیہ السلام نے موعود مسلح کا نام دیا تھا، یعنی مسلح موعود۔ تو آپ کو پتہ تھا، یقین تھا کہ یہ جو موعود مسلح حضور صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، یہ دراصل موعود مجدد ہی ہے، اور اس نے بھی حضور السلام کے بعد آئندہ جو صدی ہجری شروع ہوگی اس کے سر پر اس کا نزول ہونا تھا، ان کو پتہ تھا۔ بل اس وجود کے متعلق، جن کے متعلق وہ جانتے تھے کہ یہ مسلم موعود، یہ مجدد موعود ہے، اپنے درس القرآن میں 1 دسمبر 1912 کے دن وہ فرماتے ہیں 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ یعنی مجدد کون ہے؟ موعود، یہی مسلم موعود، اور وہی اسی کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی قدرت ثانیہ کا مظہر ہوگا پہلا جماعت احمدیہ میں۔ اور اس کا حوالہ حیات نور صفحہ 404 مؤلف شیخ عبد القادر مرحوم سابق سوداگر مل کی کتاب میں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے 3 اقتباسات احباب جماعت کے آگے پڑھ کر رکھے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی طرح، اپنے آقا کی طرح، حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعی طور پر بیان یقین تھا کہ حدیث مجددین میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سچی ایک پیشگوئی ہے آسم کی،
اور حتمانیہ جماعت علیہ السلام تک یہ سچی ہوتی آ رہی ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس میں تخلف نہیں ہوگا۔ اور یہ جو میں نے 3 اقتباسات پڑھ کر سنائے ہیں آپ لوگوں کے آگے، یہ اس بات کا گواہی ہے، اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ اس حدیث پر نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ قیامت تک اس طرح جاری رہے گا۔ اب میں دوسرا جانشین جو تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد، پہلی بات تو یہ رکھیں کہ چونکہ جماعت احمدیہ میں خلفاء کے نام ان کے ناموں کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے میں بھی بعض کو لکھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع، اگرچہ 1914 کے بعد یعنی حضرت خلیفۃ المسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد یہ جو بعد میں سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو کہا تو خلافت جاتا ہے، خلافت احمدیہ، جبکہ یہ ملوکت احمدیہ ہے۔ اس کے متعلق حضرت مہدی و مسیح موعود السلام پر ایک الہام نازل ہوا تھا، بلائے دمشق۔ یہ لوگ بلائے دمشق کے نمائندے ہیں۔ بہرحال چونکہ ایک رواج ہے جماعت احمدیہ میں ان کو خلیفہ کہنے کا، اس لیے میں بھی بعض اوقات اور یا اس خطبہ میں بھی میں اکثر کہوں گا۔ اب میں خلیفہ ثانی کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مجددین کے متعلق ان کا کیا خیال تھا۔ کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث سچی ہے اور یہ سلسلہ یہ تجدید کا ہے، حضرت بانی جماعت اسلام کے بعد بھی آئندہ قیامت تک یہ جاری رہے گا؟ بالکل، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی دور خلافت میں قطعی طور پر یہ فرمایا ہے احباب جماعت کو کہ یہ حدیث سچی ہے اور اس سلسلے میں قطعاً تخلف نہیں ہو سکتا۔ یہ دراصل حدیث اسلام کی زندگی اور اس کی سرسبزی کے لیے ایک وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو میں ان کے چند اقتباسات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر دنیا کو ایک ہوشیار کرنے والے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور اسلام میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجددوں کے متعلق بھی اس آیت سورۃ القدر آیت نمبر 1 میں پیش گوئی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی جزوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور ایک جزوی تاریک رات میں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 9 صفحہ نمبر 319 پہ خلیفہ ثانی صاحب کے یہ الفاظ ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جب تاریکی چھا جاتی ہے تو اس وقت یہ وجود آسم کی پیروی میں ظاہر ہوتے ہیں دنیا میں، اور یہ جو آسم میں فرمایا ہے ہر صدی کا سر، یہ صدی کے سر پر ہی ان کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آگے دوسرا ایک اقتباس میں اپنے فرماتے ہیں، اسی کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی شخص ایسا مبعوث کرے گا جو اس صدی کی غلطیوں کو جو کہ دین کے بارے میں لوگوں کو لگ گئی ہوں گی دور کر دے گا۔ کل بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے، گویا اس حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم سے کم ہر صدی کے سر پر دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی ان مجددین کا ظہور جو ہے نا، بقول خلیفہ ثانی صاحب، دراصل آسم کا ہی ظہور ہے اس دنیا میں۔ وہ آسم کی ذلیت میں ظاہر ہوں گے اور نازل ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے بتائے ہوئے رستہ کے خلاف چلنے والے ہوں گے، یعنی ہر دور میں ہر صدی میں یہ کام ہوا ہے، ان کو چیلنج کریں گے کہ میں تمہارے طریق کو کبھی اختیار نہیں کروں گا اور اسی طریق کو اختیار کروں گا جو خدا نے مجھے بتایا ہے۔ اور اس طرح اسلام ہر زمانہ میں دھل دلا کر پھر نیا بن جایا کرے گا۔ تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 391، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور بڑے اچھی انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ آنے والے جو مجددین ہیں آسم کے وعدہ کے مطابق، دراصل آسم کی ذلیت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، الہام پا کر، اس زمانہ کی جو غلطیاں ہیں، جو غلط باتیں ہیں، جو لوگ اپنے نفس کے پیچھے لگ کے امت کو گمراہ کر چکے ہوتے ہیں، ان غلط باتوں کو ٹھیک کر کے، ان کی اصلاح کر کے امت کو صراط مستقیم کی طرف چلا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی مجددین کے سلسلے میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے یہ اقتباسات۔
میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مجددیت تو ایک طرف رہی، وہ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں دنیا میں جب ضلالت اور گمراہی اور بے دینی پھیل سکتی ہے تو نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ جس وقت ضلالت اور گمراہی پھیلتی رہی ہے اور لوگ خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے رہے ہیں اور فسق و فجور میں پھنس جاتے رہے ہیں، اسی وقت نبی آتا رہا ہے۔ اسی طرح اب بھی جب ایسا ہوگا کہ دنیا خدا تعالیٰ کو چھوڑ دے گی، آنسم کو بھلا دے گی اور گند اور پلیدیوں میں مبتلا ہو جائے گی، اس وقت نبی آئے گا اور ضرور آئے گا۔ انوار خلافت، انوار العلوم جلد 3 صفحہ 124، یہ ان کا اقتباس ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ مرزا صاحب علیہ السلام نبی ہیں اور بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے کے آپ علیہ السلام کی اتباع سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے آپ علیہ السلام کو نبوت کا درجہ ملا، اور ہم نہیں جانتے کہ اور کتنے لوگ یہی درجہ پائیں گے، ہم انہیں کیوں نبی نہ کہیں۔ آئینہ صداقت 1901 میں یہ لکھی تھی کتاب انہوں نے، انوار العلوم جلد 6 صفحہ 124۔ یہاں پر میں افراد جماعت جن کا تعلق قادیان سے ہے اور ان کے علماء کو بھی اور ان کے خلیفہ صاحب کو بھی، جناب مرزا مسعود صاحب کو کہتا ہیں کہ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب خلیفہ ثانی صاحب کو، جن کو تم غلطی سے مسلم بہو سمجھتے ہو جبکہ ان کا دعویٰ بھی غلط تھا۔ یہ اس انسان کے الفاظ ہیں کہ مجدد تو ایک طرف رہا، اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو امت کی اصلاح کے لیے نبی بھی بھیج دے گا۔ اپنا فکر کریں آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ نبی تو ایک طرف رہے، آپ تو مجددیت کا دروازہ بھی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں اور جماعت کو لے کے جا رہے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ یہی وہ گند ہے جس کو دور کرنے کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، جسے انہوں نے مسلم موعود کا نام دیا تھا۔ آپ یاد رکھیں خلیفہ ثانی صاحب کا جو دعویٰ ہے مسلم موعود کا، قطعی طور پر ایک غلط دعویٰ ہے۔ اس دعوے کا نہ قرآن ساتھ دیتا ہے، نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات اس کے ساتھ دیتے ہیں اس دعوے کے، نہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اپنی تحریریں اس دعویٰ کا اثبات کرتی ہیں بلکہ جھٹلاتی ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت الاسلام کا جو دعویٰ ہے مجدد الفاخر ہونے کا، مجدد صدی ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا، مہدی موعود ہونے کا اور امتی نبی ہونے کا، یہ جو سب دعوی ہیں، اور اس کے مقابلے پر ان کا بیٹا جناب خلیفۃ المسیح ثانی جو کہلاتے تھے مرزا محمود احمد صاحب کا دعویٰ مسلم موعود، ان دونوں دعووں کو اگر دیکھیں ہم تو ان دونوں وجودوں میں سے ایک کا دعویٰ سچا ہے۔ اگر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سچے تھے، یقیناً سچے تھے، تو قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا الہام مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے کو قطعی طور پر جھٹلاتا ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے دعویٰ کیا، ان کی کچھ نفسانی خواہشیں تھیں، وہ چاہتے تھے کہ میری اور میری اولاد کی، وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نسل کی جو حکومت ہے، مذہبی حکومت، ہمیشہ قائم رہے، تا دیر قائم رہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کی سزا پائی اپنی زندگی میں۔ بہرحال اس موضوع جو میں آئندہ خطبات میں انشاءاللہ تعالیٰ جب میری صداقت کا موضوع چلے گا میں وہاں پہ اس کی تفصیل بیان کروں گا، کیسے ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، بعد میں ذکر کروں گا۔ آج تو میں تھوڑا سا مختصر عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کی اپنی زندگی میں سزا پائی، اور یہ دعویٰ جھوٹا اسی وجہ کیا تھا تاکہ ان کی خاندانی گدی حکومت جو ہے مذہبی وہ چلتی رہے، اور اس دعوے کو پھر بعد ازاں ان کے بیٹوں نے، ان کے پیروکاروں نے سچا بنانے کے لیے ایک جھوٹ کو کئی جھوٹ بولے، اور تمام جھوٹ سب جھوٹ ہیں، کیونکہ وہ تو اپنی جگہ پر جھوٹ ہے، وہ جھوٹ جھوٹ ہی ہے، وہ سچ نہیں بن سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جھوٹ اس کے پاؤں نہیں ہوتے جبکہ سچ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو خلیفہ ثانی نے یہ جھوٹا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن یہ مجددیت کے متعلق جو ان کی میں نے اقتباسات پڑھی ہیں سچے ہیں، انہوں نے سچی باتیں کی ہیں، لیکن ایک غلطی انہوں نے کی۔ بہرحال ان کے نفس سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ باہر معاف کرنے والا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اور جماعت جب غلطی پیچھے لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔
لیکن یہ بات قطعی ہے کہ یہ دعویٰ قطعی طور پر جھوٹا تھا، کیونکہ اس ذکی غلام نے، اس مسلم مومن نے 1907 نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا جماعت احمدیہ میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی غلامی میں. لہذا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے کسی بیٹے کا بھی مسلم موعود ہونا تو وہم و گمان سے بھی باہر ہے. تو بہرحال خلیفہ ثانی صاحب کا یہ دعویٰ غلط اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عاصم کی جو حدیث ہے اس کے متعلق بڑی دیانتداری سے بتا دیا ہے کہ یہ حدیث ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک یہ چلتی جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس پیش خبری کے ذریعے عاصم کو بتا دیا تھا کہ میں اپنے دین کی، یعنی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اور ہر دور میں حفاظت کرتا رہوں گا، اور اس کی حفاظت کے لیے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا بطور مصلح، بطور مجدد کھڑا کرتا رہوں گا. بہرحال یہ تو میں مختصر باتیں آج دونوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے ان کے سلسلے میں میں نے آپ لوگوں کے آگے ان کے اقتباسات پڑھ کر سنائے ہیں، اور ان کا جو ایمان تھا یا یقین تھا یا رویہ تھا، یہ حدیث جو عاصم کی ہے اس کے متعلق میں نے آپ لوگوں کو ان کے حوالہ جات بھی پڑھ کر سنائے ہیں. ان کا جو ایمان تھا اس کے متعلق بھی آپ کے آگے گزارشات رکھی ہیں. اب میں ایک دو ضمنی جو باتیں ہیں اس خطبہ جمعہ میں اس کے متعلق میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور السلام نے اخبار عام کے ایڈیٹر کے نام جو آخری خط لکھا، اس خط کے آخر میں آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ الراکم خاکسار مخفر ولی اللہ الحمد غلام احمد عفی اللہ عنہ 23 مئی 1908. وہ کہتے ہیں، وہ احمدی ہیں سارے، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ موضوع ان کا ہی ہے. جن لوگوں نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننا ہی نہیں، ان کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ تو انہوں نے ان کی تکفیر کی اور ان کے ماننے والوں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے. بہر یہ جو سوال ہیں ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے حضور السلام کو مانا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ولی اللہ کا تھا اور آپ ہرگز نبی نہیں تھے. یہ جو وہ اپنے دلیل دیتے ہیں اس آخری اشتہار جو حضور السلام کا زندگی کا ہے. تو اس سلسلے میں چند گزارشات پیش کروں گا، جبکہ یہ جو اس کے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ یہ جو اپنا ایک سلطانی صاحب کے نام مسئلہ نبوت کے بارے میں نے ایک مضمون لکھا ہے، وہ مضمون نمبر 70 ہے. اس میں اس آخری اشتہار حضور السلام کے متعلق میں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. اس مضمون کا نام ہے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی نبوت اور رسالت، اور اس کے صفحہ نمبر 13 پر اسے جو میں نے تفصیل لکھا ہے اس آخری اشتہار کے متعلق یا خاص ان الفاظ کے متعلق، وہ احباب جماعت وہاں پہ ریٹن پڑھ سکتے ہیں. آج میں یہاں پہ چند امور اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ اخبار عام نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر جو یہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے کسی جلسہ میں اپنی نبوت سے انکار کیا ہے، حضور السلام نے اس الزام کا جواب ایک خط میں دیا تھا جو کہ اخبار عام میں ہی 26 مئی 1908 کو شائع ہوا تھا. سامعین، حضور السلام کا یہ آخری اشتہار مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 596 پر سے آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ میں اشتہار نہیں یہاں پر میں پڑھوں گا، اور یا پھر میرے مضمون نمبر 70 کے صفحہ نمبر 13 پر اسے پڑھ سکتے ہیں. لیکن حضور السلام کے اس خط سے، اس آخری اشتہار سے کیا ثابت ہوتا ہے، کیا امور ثابت ہوتے ہیں، ان کے متعلق میں زبانی آپ لوگوں کے آگے بتاتا ہوں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور السلام نے اپنے آخری اشتہار یا اپنی آخری خط میں آخر میں لکھا ہے الراکم خاکسار مفخر ولی اللہ الحمد غلام احمد عفی اللہ عنہ، اسے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام ولی اللہ تھے، جبکہ یہ قطعی طور پر غلط ہے. کیسے غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یاد رکھیں کہ 23 مئی 1908 کے اخبار عام میں جو یہ خبر چھپی تھی کہ حضور صاحب نے اپنی نبوت کا انکار کیا ہے، حضور صاحب نے اس خبر کو غلط قرار دیتے ہوئے اس کی تردید کے لیے یہ خط لکھا تھا. اگر حضور صاحب نبی نہ ہوتے اور آپ علیہ السلام کا دعویٰ نبوت نہ ہوتا تو آپ اخبار عام میں اپنی نبوت سے انکار کے سلسلے میں شائع شدہ خبر کی تردید کے لیے اخبار کے ایڈیٹ کو یہ خط ہرگز نہ لکھتے. یعنی حضور صاحب کا یہ خط لکھنا، اخبار ایڈیٹر میں جو غلط خبر چھپی تھی کہ جی مرزا صاحب نے اپنی نبوت کا انکار کیا ہے، آپ کا یہ خط لکھنا بتاتا ہے کہ آپ نے اس خبر کو رد کیا،
کہ وہ غلط خبر ہے کہ میں قطعاً اپنی نبوت سے انکار نہیں کرتا اس رنگ میں جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ اشتہار میں بڑی وضاحت سے فرمایا ہے کہ وہ کس قسم کی نبوت کے مدعی نہیں ہیں. مثلا آپ سے فرماتے ہیں یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں، اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے باہر جاتا ہوں. یہ الزام صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے. اب آپ جان گئے ہیں کہ حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا نبوت کا ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جس سے مراد یہ ہو کہ میں کوئی مستقل نبی ہوں، یا آسم کی پیروی سے باہر ہو جاؤں، یا علیحدہ کلمہ بنایا ہو میں نے، یا آسم سے میرا کوئی دین اسلام سے میرا کوئی تعلق نہ رہے. اس قسم کی نبوت کا قطعی طور پر حضور صاحب نے انکار کیا ہے کہ میرا ایسا کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں ہے. آگے یہ دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے، خط میں حضور صاحب فرماتے ہیں کہ آپ صاحب کس قسم کی نبوت کے مدعی ہیں. ظاہر ہے یہ وہ امتی نبوت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وعدہ النساء آیت نمبر 70 میں بخشا ہوا ہے. آپ صاحب فرماتی ہیں اور جس بنا پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں، اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے، اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے، اور آئندہ زمانوں کی وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا. اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں آگے، سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اور اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا. اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں. اب دیکھیں حضور تو قطعی طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی قرار دیا ہے، میں اس کا کس طرح انکار کر سکتا ہوں، اور میں اسی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاؤں گا. یہ تیسری بات تھی، اور آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ حضور صاحب نے کس قسم کی نبوت کا دعویٰ ان کا تھا. چوتھی بات میں اس میں عرض کروں گا، کثرت مکالمہ و مخاطبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے صرف آپ کو نبوت کی چادر اوڑھا کر ایک عزت کا خطاب اور اعزاز دیا تھا، اور آپ سے پہلے اور بعد میں اب تک یہ اعزاز کسی اور امتی فرد کو نہیں حاصل ہوا. اسی وجہ سے آپ سے فرماتے ہیں، اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے، تاکہ ان میں سے مراد امت کے دیگر اولیاء و اقطاب و مجددین وغیرہ اور مجھ میں فرق ہو جائے. ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا. یہ تو اس اشتہار کی باتیں ہیں خط میں حضور صاحب نے فرمائی تھیں، اور آپ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ حضور صاحب کیا فرما رہے ہیں. حضور صاحب نے اخبار عام کی جو خبر تھی اس کی تردید کی اپنے اس خط میں، اپنے اشتہار میں. آخر میں حضور صاحب نے جو لکھا ہے، الراکم خاکسار مخفر ولی اللہ الحمد غلام احمد فی اللہ عنہ، اس کی وجہ کیا تھی؟ میں اب کچھ باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا یہ کیوں حضور صاحب نے لکھا. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی سورت النساء سے مختلف اقسام کی یعنی چاروں قسم کے روحانی مراتب ثابت ہوتے ہیں، مثلا نبی، صدیق، شہید اور صالح. جس انسان سے بھی اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا یاد رکھیں کہ وہ ولی اللہ کہلائے گا. جس انسان سے بھی اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ولی اللہ ہوگا، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ صدیق ہو، خواہ وہ شہید ہو، خواہ وہ صالح ہو. ہر وہ مومن جس سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا وہ ولی اللہ ہوگا. اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ ولی اللہ ہونے میں نبی اور غیر نبی کا کوئی فرق نہیں. نبی بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، صالح بھی ہو سکتا ہے، شہید اور صدیق بھی ہو سکتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری بات یاد رکھیں، یہ جو میں نے اپنے مضمون نمبر 39 اور 40 لکھا تھا، ہمارا ایک عزیز ہے، انہوں نے مجھے درخواست کی تھی، انہوں نے انجمن اشاعت اسلام کا ایک رسالہ مجھے میری طرف بھیجا جو انہوں نے 1974 کی پارلیمنٹ میں، جس میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں افراد جماعت کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اس کے متعلق جو انہوں نے پیش کیا تھا اس زمانے میں، وہ میری طرف بھیجا. میں نے اس کے جواب میں پھر آرٹیکل نمبر 39 اور 40 لکھا اور ان کے ہر سوال کا جواب دیا، بڑی تفصیل سے دیا. احباب جماعت جو ہیں وہ بالکل میرا آرٹیکل نمبر 39 اور 44 دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. میں نے یہ مضمون لے کر ان کی طرف بھیجا تھا اور درخواست کی تھی کہ جناب میں نے آپ کا جو رسالہ ہے اس کو خوب پڑھا ہے اور اس کا میں نے جواب لکھا ہے. اور قطعی طور پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ایک امتی نبی تھے اور یہ شان اللہ نے ان کو بخشی ہے، اور میں دلائل کے ساتھ لکھ چکا ہوں. آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح میں نے انجمن اشاعت اسلام لاہور کا رسالہ اپنی ویب سائٹ پر لگایا ہوا ہے لوگوں کے پڑھنے کے لیے، افادہ عام کے لیے، آپ بھی میرے ان مضامین میں اپنی ویب سائٹ جو انجمن اشاعت اسلام کی ہے اس پہ لگائیں اور پھر اس کا جواب لکھیں اور میری طرف بھیجیں. میں پھر اس کا جواب لکھوں گا. لیکن آج تک جواب نادارد. اس کا مطلب یہ بھاگ گئے، کیونکہ جھوٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پیر نہیں ہوتے. سچ کے اپنے پیر ہوتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے. بہرحال میں نے ان مضامین میں لکھا تھا کہ جو برگزیدہ انبیاء جو ہوتے ہیں اس دنیا میں، یا کوئی بھی روحانی وجود ہے، اس کی جو قبریں ہوتی ہیں ان پر یہ جو کتبے لکھے ہوتے ہیں یا ان کے جو اشتہار ہوتے ہیں، خطوط اس دنیا میں لکھتے ہیں، ان میں جو آخر پہ وہ اپنا نام لکھتے ہیں، یہ ان کے مقام و مرتبہ نہیں ہوتے. بلکہ میں نے ان مضامین میں لکھا ہے کہ اس قسم کے روحانی جو وجود دنیا میں آتے ہیں، خواہ نبی ہوں غیر نبی ہوں، ان کا جو مقام و مرتبے ہوتے ہیں وہ اس کلام اللہ میں ہوتے ہیں جو ان پر نازل ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کی اپنی جو تحریر ہے اپنے مقام و مرتبہ کے متعلق، ان میں وہ تشریح کرتے ہیں اپنے مقام و مرتبہ کی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر الہاماً. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے روحانی وجود کے مقام و مراتب لوگ نہیں متعین کیا کرتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا ہے، صالح ہے، شہید ہے، صدیق ہے، نبی ہے، مستقل نبی ہے یا غیر مستقل نبی ہے، امتی نبی ہے، یا صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، یا غیر شرعی نبی ہے. یہ سب کام یہ اللہ تعالیٰ ان پر فرماتا ہے، یعنی مقام و مرتبہ اپنے بندوں کا وہ تعین کرتا ہے، لوگ نہیں کرتے. مثال کے طور پر میں نے لکھا، اس میں مضامین میں لکھا بھی عاصم کی قبر اور کتبہ پر کیا اگر کوئی عیسائی یا ہندو چاہے کہ جی میں مسلم کا کیا مقام و مرتبہ تھا، کیا اس کو یہ موقع میسر آ سکتا ہے کہ وہ عاصم کے مقبرہ تک جائے اور وہاں پہ پڑھے، ان کا نام پڑھے؟ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ ایسی باتیں ہیں، نفس کے دھوکے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. وہ ایسے نفس سے ایسے بہانے گھڑتے ہیں جبکہ یہ سب گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو رحم فرمائے، ان کو ہدایت بھی دے، اور نہ صرف ان پر رحم فرمائے بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس قسم کے جو جھوٹے نفسانی وساوس ہیں، اس کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے. یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں کثر نفسی بہت ہوتی ہے. جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں، بانی جماعت اسلام کے منظوم کلام میں آپ فرماتے ہیں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. یہ وہ جس کے متعلق نبی اور غیر نبی کا تنازع ہو رہا ہے، یہ جھگڑ رہے ہیں لوگ، ان کو اس کا یہ شعر ہے، یہ کثر نفسی ہے ان کی اس شعر میں. اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے ایک اللہ کا ولی گزرا ہے ادھر کشمیر وغیرہ علاقے میں، حضرت میاں محمد بخش صاحب. ان کا ایک عارفانہ شعر میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے،
فضل کریں تے بخشے جاون میں جہے منہ کالے. اب نہ تو حضرت بانی جماعت الاسلام کوئی کرم خاکی تھے. اگر وہ کہے یہ کرم خاکی تھے، انہوں نے لکھا ہے نہیں، نہ وہ کرم خاکی تھے اور نہ ہی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ کا منہ کالا تھا، نہ ان کا کالا تھا. ان دونوں ولیوں کی یہ مقام و مراتب نہیں تھے، بلکہ ان دونوں کا عجز اور انکسار تھا. اگر کوئی بیوقوف یہ کہنا شروع کر دے کہ نعوذ باللہ میرا صاحب وسلم کرم خاکی تھے اور اس طرح حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ صاحب نعوذ باللہ منہ کالے تھے، تو ایسی حرکتوں کو پاگل تو کر سکتا ہے، کوئی معقول انسان ایسی بات نہیں کر سکتا. تو میں ایسے لوگوں کو جو اس کی باتیں فضول کرتے ہیں کہ جی آخری اشتہار میں آخر پہ لکھا ہوا ہے المفخر ولی اللہ الحمد غلام محمد افی اللہ عنہ، تو یہ ان کا مقام و مرتبہ. یہ باتیں ذہن سے نکالیں، یہ آپ کے نفسانی یہ حربے ہیں، آپ کا نفس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ حضرت میرا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثر نفسی تھی. آگے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب بندے اپنے آپ کو اپنے مقام و مرتبہ سے بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتے. یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کثر نفسی میں رہتے ہیں. ایسا کسی برگزیدہ اور مقرب بندے کے متعلق قیاس کرنا بھی گناہ ہے. مثال طور پر حضور اسلام فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار. کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک نالائق تھے؟ نہیں، وہ ان کی انکساری تھی، عجز تھا، کثر نفسی تھی. کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار. کیا کہہ سکتا ہے کہ حضور السلام نے کوئی بات نہیں زندگی میں اللہ کو پانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی تھی؟ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم لوگ ان کے ادنا سے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے مقام و مرتبہ سے بڑھ کر کوئی بات کریں. ہمیشہ کثر نفسی اور عجز و انکسار کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں اس سلسلے میں. حضور صاحب فرماتے ہیں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. اب آدم، موسیٰ، یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام کیا اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب نبی نہیں تھے؟ ضرور یہ سب نبی تھے. اب کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن وہ بھی کم از کم آپ ہم کو ایک صادق ضرور مانتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں، میرا ایسے سب لوگوں سے سوال ہے کہ اگر یہ صادق نبی نہیں تھا تو اس نے اپنے آپ کو آدم، موسیٰ، یعقوب اور ابراہیم کہہ کر نعوذ باللہ کیا جھوٹ بولا تھا؟ کیونکہ یہ تو سارے نبی تھے. آدم، موسیٰ، یعقوب اور ابراہیم یہ سب نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے اپنے اپنے وقت کے. میرا صاحب فرماتے ہیں میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. کیا ایک صادق نے، صادق تو تم مانتے ہو اس کو، کیا صادق نے نعوذ باللہ من ذالک اگر وہ نبی نہیں تھا، غیر نبی تھا، کیا اس نے اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دی؟ اس نے کہہ دیا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. یہ سارے نبی تھے. وہ کہتا میں بھی ہوں، وہ جو تھے میں بھی وہ ہوں. تو یہ بات بھی میں دلیل دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء جو ہیں کثر نفسی میں، عجز و انکسار میں بات کرتے ہیں. اپنے خطوط میں، اپنی کتابوں میں ہمیشہ انکساری سے کام لیتے ہیں. کبھی ولی اللہ لکھ دیا. ولی اللہ نبی بھی ولی اللہ ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، صالح بھی، صدیق بھی، شہید بھی ہو سکتا ہے. لیکن مقام و مرتبہ صالح، شہید، صدیق اور نبی یہ اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس کو چاہے جو چاہے وہ بخش دیتا ہے. بہرحال میں اس بات پر پہلی جو ضمنی بات کی اس کو ختم کرتا ہوں. ایک دوسری ضمنی بات ہے، اس کے متعلق میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں. چند ہفتوں کی بات ہے کہ میرا ایک جو پیروکار ہے کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کی ایک انتہائی میرے لیے قابل عزت وجود بزرگ وجود، ان سے ان کی ٹیلی فون پر بات ہوئی. ان کا کوئی کام تھا، اس سلسلے میں ان کی ٹیلی فون پر بات ہو گئی. تو باتوں میں میرے پیروکار نے
ان سے، وہ جو وجود ہے جس کے متعلق میں نہیں مناسب سمجھتا ان کا نام لوں، ان سے بات ہوئی میرے دعوے کے متعلق، بھی آپ کا کیا خیال ہے عبدالغفار کا جو دعویٰ ہے اس کے سلسلے میں آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ تو انہوں نے میرے دعوے کے متعلق 3 باتیں کہیں. میں چاہتا ہوں ان باتوں کے متعلق بھی ذکر کر کے تھوڑا سا میں چند گزارشات پیش کر دوں. پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ عبدالغفار، میں سمجھتا ہوں کہ عبدالغفار ایک شریف انسان ہے. دوسری بات انہوں نے کی وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس نے بہت ساری کتابیں نہیں لکھی ہیں. بہرحال یہ جو ان کا تاثر تھا، تو اس سے میں گزارش کروں گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے شرافت بخشی ہے. یاد رکھیں کہ ہر مرسل جو دنیا میں آیا پہلا، آسم سے پہلے 1,24,000 مرسل آئے ہیں آسم کے فرمان کے مطابق. اس کے بعد پھر مجددین کا سلسلہ، میرا علیہ السلام، یہ جتنے لوگ تھے دنیا میں آئے اپنے اپنے وقت کے یہ بہترین شریف انسان تھے، نیک لوگ تھے. اللہ تعالیٰ غلط لوگوں کو، غیر شریف لوگوں کو اپنی رسالت کے لیے منتخب نہیں کیا کرتا، شریف لوگوں کو چنا کرتا ہے. اس لیے الحمدللہ میں بھی اللہ کا شکر گزار ہوں کہ وہ حضور صاحب نے فرمایا ایک شعر کہ ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے. میرا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنے قریب رکھا اور ہمیشہ ہی ہدایت کی راہوں پر، صراط مستقیم راہوں پر چلنے کی توفیق بخشی. بہرحال میں اس سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ برگزیدہ جو وجود ہے، بزرگ ہے، وہ دل سے مجھے شریف انسان سمجھتے ہیں تو بڑی بات ہے. لیکن اگر انہوں نے میرے پیروکار کے آگے یہ بات کی ہے اس کا دل رکھنے کے لیے، تب بھی میں نہیں جانتا کہ وہ اپنے ماحول میں جب اپنے احباب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کیا مجھے سمجھتے ہیں. میں حسن ظنی سے کام لیتے ہوئے یہی سمجھوں گا کہ باقی وہ مجھے ایک شریف انسانی سمجھتے ہوں گے. اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہر مسلح دنیا میں جو آیا وہ ایک شریف انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں ان لوگوں میں سے اور کسی قوم میں سے چنا. جیسا کہ آسم کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو بتا دیں ان لوگوں کو کہ دیکھو میں اس سے پہلے ایک عرصہ میں نے تم میں ایک طویل زندگی گزاری ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم تو خود مجھے صادق اور امین کہا کرتے ہیں. اب میں نے خدا پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے کہ میں تو، اب تم لوگ میری شرافت پہ مہریں بھی لگاتے پھر رہے ہو، صادق اور امین بھی کہتے رہے ہو. تو یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کسی مدعی کی، کیا وہ شریف ہے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے. اس کا کام ہے کہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اپنی زندگی میں. اگر وہ کوئی شریف انسان ہے تو اس کا دعویٰ قابل غور ہے. اگر اس کا وقت اور زمانہ اور اس کے لوگ جن میں وہ رہا ہے وہ کہیں کہ نہیں یہ جھوٹ بھی بول لیتا ہے، یہ چوری بھی کر لیتا ہے، یا اس میں فلاں برائیاں ہیں، تو پھر یہ باتیں اس بات پر گواہی ہوگی کہ اس کا دعویٰ قابل غور نہیں ہوگا. کیونکہ خدا کے بندے جو ہوتے ہیں جن کو وہ چنتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، وہ شریف لوگ ہوتے ہیں. بہرحال آگے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان بزرگ کی خدمت میں کہ دیکھیں کہ جتنے لوگ پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معمور فرمائے ہیں، وہ سب جو لوگ تھے وہ عالم نہیں تھے. 1,24,000 پہلے اور آسم کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان اتنے بڑے لاکھوں انبیاء اور رسولوں میں سے بعض ایسے بھی ہوں جو اپنے اپنے وقت کے، اپنے اپنے زمانے کے جو علوم، جو طریقہ کار ہوگا ان کے مطابق وہ انہوں نے پڑھا لکھا ہوگا، اس کے مطابق وہ عالم ہوں گے. ایسے لوگوں کی 10-20 مثالیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن لاکھوں مرسل ایسے دنیا میں گزرے ہیں جن میں سے اکثریت ان پڑھوں کی تھی. اور ان لوگوں کو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا پہلی وحی سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور کیے جانے والے ہیں یا بطور رسول مبعوث ہونے والے ہیں. انہیں کوئی نہیں پتہ تھا. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پڑھایا، علم دیا. جہاں تک دنیاوی علوم کا تعلق ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا عمر بن ہشام مکہ کا بہت بڑا عالم نہیں تھا جس کا خطاب تھا، اس کا لقب تھا ابو الحکم؟ اس کے مقابلے میں محمد عربی وسلم کا کیا علم تھا؟ وہ تو مسکین یتیم بچپن سے ہی لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن بھی اسکول نہیں گیا تھا، اس کو تو نام نہیں لکھنا آتا تھا اپنا،
عالم تو نہیں تھے. اگر خدا تعالیٰ ایک ایسے ان پڑھ انسان کو، امی انسان کو دنیا کا استاد بنا سکتا ہے، تو کیا ایک پڑھے لکھے انسان جو اس نے اپنے پاکستان میں اپنا جو علم ہے، دنیاوی علم ہے، جو پورا مکمل کیا ہو، لکھنا پڑھنا سیکھا ہو، کیا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مسلم موعود نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو علم ہوتا ہے بھی اللہ دیتا ہے ان لوگوں کو. اور میرا ذاتی تجربہ ہے کہ انسان یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، درسگاہوں میں، خواہ وہ کسی قسم کا بھی علم ہو، وہ لکھنا پڑھنا ہی ہوتا ہے. وہ ذہنی صلاحیت جو ہوتی ہے انسان کی، اس میں اس کے مطابق علم الیقین کی جو ہے حد ہے، وہاں تک ان کا ذہن چلتا ہے، وہاں تک وہ علم الیقین تک وہ اپنا علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اصل علم جو ہے خدا دیتا ہے اور ان کو عالم بناتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو علم ہوتا ہے اس کا تقویٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جو عالم ہوتا ہے متقی ہوتا ہے. جس انسان میں تقویٰ نہیں، وہ قطعاً عالم نہیں ہے، عالم ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی میرے بندوں میں سے صرف عالم ہی مجھ سے ڈرتے ہیں. یعنی جن کا علم ہوتا ہے، جن کو علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ تو عالم بن جاتے ہیں اور اس کو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا، بے علم لوگ ہوتے ہیں، بے شک ان کے پاس ڈگریاں ہوں جامعات کی، یا انہوں نے کتابیں لکھی ہوں، لیکن وہ علم سے کوڑے ہوتے ہیں. کیونکہ علم کا تعلق تقویٰ کے ساتھ خدا نے فرما دیا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء دنیا میں آئے، مرسل دنیا میں آئے، مصلحین جو آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سکھایا. علم لدنی، صاحب وحی اور الہام، وہ سب لوگ تھے. اللہ نے ان کو پڑھایا. اور پھر ایسے ایسے کام جن کے لیے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اس شعبہ کے متعلق، خواہ وہ تجدید کا ہو، خواہ نبوت کا ہو، خواہ رسالت کا ہو، اپنی قوموں میں وہ جو خرابیاں تھیں ان کے متعلق اللہ نے ان کو علم دیا، عالم بنایا. پھر وہ ایسے عالم بنے کہ ان لوگوں نے، ان عالموں نے پھر دنیا کے دنیاوی عالموں کو منہ بند کر دیا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت اسلام 100 سال پہلے کی بات ہے، وہ آئے تھے. کیا انہوں نے جامعہ ہندوستان میں، دہلی میں جا کے باہر بڑے بڑے جامعہ میں کوئی ڈگریاں حاصل کی تھی؟ قطعاً نہیں. بلکہ گھر میں درسی جو کتابیں تھیں انہوں نے پڑھی تھیں مختلف استادوں سے. اور وہی جو مسجدوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک مکتب سا، وہیں پہ اس زمانے میں تعلیم حاصل کی جاتی تھی. جامعات بھی تھے لیکن وہ کسی جامعہ میں نہیں گئے تھے پڑھنے. انہوں نے وہیں پہ مختلف استادوں سے عربی بھی سیکھی، فارسی بھی سیکھی، اور صرف و نحو بھی پڑھی، اور یہ جو فلسفہ وغیرہ ہے بنیادی کی باتیں بھی پڑھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بطور مسیح موعود، بطور مہدی موعود، بطور مجدد صدی اور مجدد الفآخر اور امتی نبی کے چنا. جب وہ دلی میں گئے تھے، حضرت بانی جماعت اسلام اور میاں نذیر حسین جو جس کو کہتے تھے اس وقت ہند کا جو ہے عالم ہے، سردار ہے علم کا، تو وہاں سے مباحثہ کے لیے وہاں پہ گئے تھے. تو وہ تو مباحثے سے وہ بھاگ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں اس شخص کا مناظرہ نہیں کر سکتا، مباحثہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا کتاب، اللہ کی کتاب ہمارا ساتھ نہیں دیتی. یہ جو ساری باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو الہاماً بتائی تھیں. اللہ نے حضرت مرزا صاحب السلام کو عالم بنایا تھا. تو یہ یاد رکھیں کہ جو دنیاوی عالم ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت کو اللہ تعالیٰ چنتا ہی نہیں اس کام کے لیے. میں اس کا متعلق حضرت بانی جماعت کا حوالہ بھی آپ کو آگے پیش کروں گا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں جب حضرت بانی جماعت اسلام دہلی میں گئے تھے، تو وہاں کے جب آپ کا مسیح موعود کا دعویٰ تھا، تو ایک حوالہ ہے میں پڑھتا ہوں. بہت مولویوں نے یہ بھی اشتہاروں میں لکھا. اس زمانے میں مولویوں نے، جو مولوی تھے عالم فاضل بنے پھرتے تھے، مخالف ہو گئے، وہ اشتہار چھاپتے تھے حضور صاحب کے خلاف. اشتہاروں میں لکھا اور زبان سے بھی کہا کہ اگر مسیح موعود ہونا چاہیے تھا تو دلی والوں سے ہونا چاہیے تھا. دلی والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ دلی میں ڈگریاں حاصل کی ہوئی جن لوگوں کے پاس جامعات کی ہیں وہی عالم فاضل ہیں، وہی عالم اور وہی فاضل ہیں، وہاں سے مسیح موعود ہونا چاہیے تھا.
اور بڑے انہوں نے نازیبہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. میں بحیثیت مجبوری چونکہ میں ایک بات کر رہا ہوں اس موضوع پہ کہ اللہ تعالیٰ عالموں کو بناتا ہے مسیح موعود مصلحین یا کہ غیر عالموں کو بناتا ہے. اس سلسلے میں وہ پڑھتا ہوں کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ پنجابی ڈھگا مسیح موعود کیوں بنا. اس قسم کی فحش زبان ان لوگوں نے استعمال کی اور حضور السلام کو جو ان کو مکمل طور پر لاجواب کر چکا تھا ازروع قرآن بعض عقائد میں، تو اس کو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ذالک کہتے تھے کہ پنجابی ڈھگا کیسے بن سکتا ہے مسیح موعود. اگر مسیح موعود بننا تھا دلی والوں میں سے بننا تھا، یعنی وہ سمجھتے کہ وہ عالم اور فاضل دلی میں ہیں. اس لیے میں اپنے بڑی ادب کے ساتھ اپنے بزرگ کو کہوں گا جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ غفار بہت بڑا عالم نہیں ہے، کہ عالم تو پہلے بھی اللہ نے عالموں میں سے نہیں چنے. مصلحین جن لوگوں کو چنا تھا وہ اکثریت ان کی امی تھی، ان پڑھ تھی، تو پھر اللہ نے ان کو عالم بنایا، پھر ایسا عالم بنایا کہ پھر انہوں نے لوگوں کے منہ بند کر دیے. آخری تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت ساری کتابیں نہیں لکھی ہیں. اسی سے میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ اکثریت جو مسلموں کی ہے وہ ان پڑھ تھی، وہ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، وہ اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے کتابیں کیا لکھنی تھی. مثلا محمد عربی وسلم سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے؟ آپ سام پر وہی ہے، کتاب ہے ہمارے پاس جو اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوا، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. ہاں احادیث ہیں، وہ حدیث قدسی ہیں، بعض روایتیں ہیں جو آسم زبانی اپنے اصحاب کو بتائیں، وہ آگے نقل ہوتی گئیں، لیکن حضور صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی. اگر لکھتے، اگر پڑھے لکھے ہوتے، ہاں اللہ کی وحی جو آپ پر نازل ہوئی تھی آپ نے وہ صحابہ کو بتا دی اور اپنی زندگی میں وہ اس کی کتابت ہو گئی. تو ایک بات میں آخر پہ بتاتا ہوں اپنے بزرگ کو جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ غفار بہت بڑا عالم نہیں، اس نے بہت ساری کتابیں نہیں لکھیں. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ حسبانی جماعت الاسلام کو ہم نے بطور مسیح موعود، بطور مہدی موعود، مجدد صدی اور مجدد الف آخر اور امتی نبی کے قبول کیا ہے. میں نے بہرحال کیا ہے، ایک حصے نے کیا ہے جماعت احمدیہ میں، ایک حصے میں نے نہیں کیا. جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی صادق تو مانتے ہیں، وہ بھی یہ تو مانتے ہیں کہ عاصم کے قول کے مطابق آپ حکم و عدل تھے، حضرت مرزا غلام علیہ السلام. آپ اگر کسی موضوع پہ فتویٰ دیتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، وہ اٹل ہے اور آخر ہے، اس کے برخلاف جو بات ہوگی وہ غلط ہوگی، رد کرنے کے لائق ہوگی. آپ اسلام فرماتے ہیں اس کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور پاتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے. بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں اور ایک ذلیل حقیر امی جاہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. ہمیشہ سے اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ. میں اپنے بڑے ادب کے ساتھ اپنے اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ جو کہتے پھر رہے ہیں، یہ آپ نے کہا ہے کہ غفار بڑا عالم نہیں ہے، غفار نے بہت ساری کتابیں نہیں لکھی ہیں. جہاں تک کتابوں کے لکھنے کا تعلق ہے، اگر میرا لٹریچر جو اس وقت ویب سائٹ پہ ہے، 3-4 کتابیں تو میری چھپ چکی ہیں، ہزاروں صفحات پر مشتمل جو میرے خطوط، نیوز اور مضامین پھیلے ہوئے ہیں میری ویب سائٹ پہ، اگر اس کو کتابوں کی شکل دے دی جائے تو درجن سے زیادہ وہ کتابیں بن جائیں گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو کتابوں کا یا بڑے عالم ہونے کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے عالم کو چنے یا کتابیں بڑے بہت جو رائٹر اس کو چنے، یہ تو بات ہی نہیں ہے. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں زیادہ امکان ہے کہ تکبر آ جایا کرتا ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، ان میں تکبر آ جاتا ہے. اور جو متکبر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رسالت کے لیے نہیں چنا کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں میں سے عاجز بندوں کو، حقیر جن کو دنیا نے رد کیا ہوتا ہے لیکن وہ شریف النفس لوگ ہوتے ہیں اپنے ماحول میں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے، اپنی تجدید کے لیے چنا کرتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ کافی بڑے پڑھے لکھے بزرگ ہیں، کافی آپ کی عمر ہے
اور کافی کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں. یہ اپنی جبر بات ٹھیک ہے، لیکن آپ مرزا صاحب علیہ السلام کی جو بات ہے اس سلسلے میں فتویٰ ہے، آپ اس کے برخلاف بات کر رہے ہیں، اور آپ کی اس لحاظ سے کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کی، غلط بات ہے. یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا 19 سال سے جماعت احمدیہ قادیان کے خلفاء کے آگے میرا دعویٰ مئو ذکی غلام مسیح و زمانے کا موجود ہے، اور 9 سال سے عرصہ 9 سال سے یہ پبلکلی دعویٰ میرا موجود ہے جماعت احمدیہ کے افراد کے آگے، خواہ وہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں یا قادیان سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا تھا، ابھی کچھ بھی نہیں مجھے بتایا گیا تھا علم کے متعلق، کہ اے عبدالغفار میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، اب میں تجھے علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا. یہ اللہ کا بات ہے، الفاظ میرے ہیں اس وقت کے. اور یہ بات بھی بدرجہ میرے دل پر نازل ہوئی تھی کہ تو لوگوں سے کہہ دے آئی ڈو ناٹ نو بٹ آل مائٹی گاڈ وشڈ می ٹو نو. لوگوں سے کہہ دے کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے جو میرے رب نے چاہا ہے کہ میں جانوں. میں 19 سال سے جماعت احمدیہ کے خلفاء کے آگے، جماعت احمدیہ قادیان گروپ کے موجود ہیں، ان کے علماء کے آگے بھی میرا دعویٰ موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر میں غلط ہوں، میں نے اپنا دعویٰ دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے، اور میں نے پہلے دلیل یہ پیش کیا ہے کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. جیسے میرا صاحب صاحب نے پہلے یہ ثابت کیا تھا کہ جس حیات کی، جس مسیح ابن مریم کی آسمان سے تم نازل ہونے کی توقع کر کے بیٹھے، وہ تو دعویٰ ہی، وہ تو عقیدہ ہی غلط ہے. وہ تو اوپر کوئی گیا ہی نہیں. اگر گیا ہوتا تو اس کی ٹھیک ہے امید کرو، لیکن جب گیا ہی نہیں تو نازل کس نے ہونا ہے؟ امت محمدیہ میں سے ہی آنے والا مسیح موعود امتی فرد ہے. ایسے ہی میں نے پہلے بتایا لوگوں کو، جماعت احمدیہ قادیان کو، لاہور کو اور باقی فرقوں کو، کہ جناب ایک دعویٰ جو آفیشلی ایکسیپٹ ہو گیا ہے، جماعت احمدیہ قادیان جس کی پیروکار ہے، جس کو مانتی ہے، وہ تو دعویٰ ہی غلط ہے. اور کیسے غلط ہے؟ زبانی بات نہیں کہی میں نے از روئے قرآن اور از روئے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامات اور از روئے حضرت مرزا صاحب کی تحریرات کی اسے ثابت کیا ہے کہ قطعی طور پر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. حضرت بانی جماعت اسلام کا کوئی بھی لڑکا مسلم موعود نہیں ہو سکتا. اس مسلم موعود نے نومبر 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے. دوسرا بھائی پھر میں اپنے دعویٰ پہ رکھا ہے. میں اس بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ میں نے اپنا دعویٰ ایک دلیل کے ساتھ پیش کیا ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل اس پیش گوئی میں موجود ہے کہ وہ ایک علمی دلیل ہوگی اور ایک موعود دلیل ہوگی کہ الہامی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں اپنی الہام میں جو حضرت مرزا صاحب پر نازل فرمایا تھا. وہ الہام کچھ اس قسم، اس مرکزی علامتی اس قسم کی ہے، وہ سخت ذہین و فہیمی ہوگا اور دل کا علیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بد گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والاولا، کان اللہ نزل من السماء. میں اپنے اس بزرگ سے بڑے احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ میرا دعویٰ جو کتاب غلام مسیح الزمان پر جس کے متعلق میں نے کتاب غلام مسیح الزمان لکھی، اس کے 2 پارٹ ہیں. پہلا پارٹ جو ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا تجزیہ ہے. اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے صرف کہ خلیفہ ثانی صاحب قطعی طور پر ان کا دعویٰ غلط تھا. دوسرا حصہ جو ہے جس کا نام ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی حقیقت، وہ میرے دعوے کے ثبوت پر منحصر ہے. وہ حصہ، وہ چھوٹا حصہ ہے، 120 صفحے ہوں گے. اس کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ لوگوں کو بتا کہ دراصل یہ ایک ایسے نظریہ پر منحصر ہے کہ جو اللہ نے مجھے الہام مجھ پر نازل فرمایا تھا. یعنی سب سے پہلا ہی الہام ہے مجھ پر، ورچو از گاڈ. اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ نیکی ہے جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ خدا ہے، اور جس کے متعلق آج سے 2000 سال پہلے ایک بندے نے اس کو علم قرار دیا تھا، وہ خدا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نظریے کا، الہی نظریے کا علم دیا، تو میں حیران تھا لکھنے کے بعد کہ ساری وہ جو علامتیں ہیں اس مسلم موعود کی، اس ذکی غلام کی، یہ جو میں نے ابھی پڑھی ہیں، وہ ساری اس میری اس دوسرے حصے میں جو میں لکھ رہا تھا اس میں آ گئی. یہ خدا تعالیٰ نے مجھے بتائیں، الہاماً بتائیں. بعض ڈائریکٹ الہامی الفاظ ہیں اور بعض اللہ نے مضامین مجھ پر نازل فرما دیے اور میں نے اپنے الفاظ میں میں نے اس کی تشریح کی. تو میں 19 سال سے میدان میں کھڑا ہوں. تو میں ان بزرگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی عمر رسیدہ ہیں، طویل لحاظ سے ظاہر ہے کہ عمر رسیدہ انسان جو ہے اس کو موت جلد آ جاتی ہے. ویسے تو بچہ ہی پہلے جا سکتا ہے،
طبی عمر کے تقاضے سے بہرحال آپ کو فکر کرنی چاہیے اس بات کی. ٹھیک ہے آپ عالم ہیں، میں مانتا ہوں. آپ کے متعلق یہ بات بھی میں کہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا لوگوں کا آپ کے متعلق کیا خیال ہے، لیکن میں جانتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ منافق نہیں ہیں. پیشگوئی مسلم موعود کے متعلق تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ خلیفہ ثانی نہیں ہیں مسلم موعود. لیکن دوسرا یہ جو عقیدہ جو ہے اجرائے نبوت کا یا حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نبوت کا، اس سلسلے میں بہرحال آپ غلطی خوردہ ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ اگر وقت ہوتا تو میں اس خطبہ جمعہ میں بھی آپ کو بتاتا کہ آپ کس طرح غلطی خوردہ ہیں. بہرحال آپ باہر عالم ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ سے میں درخواست کروں گا آپ انجمن اشاعت اسلام لاہور سے آپ کا تعلق ہے کہ ان کے عالموں کو کہیں کہ میں یہ باتیں میدان میں کھڑا ہو کر رہا ہوں. اور یہ جو انجمن اشاعت اسلام لاہور کا یہ عقیدہ ہے، لوگوں کو وسوسے میں اور ڈالا گیا ہے، گمراہ کیا گیا ہے کہ آئندہ زمانے میں 3 صدیوں کے بعد یا 3 نسلوں کے بعد وہ مسلم موعود آئے گا جب اسلام یا احمدیت پوری غالب ہو جائے. یہ سب دھوکہ ہے. خدا کے مرسلین، خدا کے مصلحین تاریخ کے وقت میں آتے ہیں. آپ دیکھیں جماعت احمدیہ کا 1914 کے بعد کیا حال ہے، گھر میں دیکھیں. اور بالکل 2 حصوں میں بٹ گئی، دونوں دکانیں بن چکی ہیں. لوگوں کو طرح طرح کی گمراہی میں ڈال دیا گیا ہے. اس وقت یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر اگر اس مسلم موعود نے نہیں آنا تھا تو کب آنا تھا اس نے؟ تو 3 صدیوں کے بعد جب جماعت احمدیہ غالب آ جائے گی، اس نے کرنا کیا ہے اس نے؟ یہ سب غلط باتیں ہیں. جماعت احمدیہ قادیان گروپ کا یہ عقیدہ کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود نے، یہ بھی ٹوٹلی غلط ہے. اور انجمن اشاعت اسلام لاہور کا یہ عقیدہ کہ 3 صدیوں کے بعد وہ آئے گا یا 3 نسلوں کے بعد آئے گا جب اس احمدیت دنیا پہ غالب، یہ بھی قطعی طور پر ایک جھوٹ ہے. کیونکہ اس نے 15ویں صدی ہجری کے سر پر آنا ہے اس بندے نے جو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. وہ جماعت جو ہے بگڑ چکی ہے، صراط مستقیم سے بھٹک چکی ہے، وہ تو اس کو صراط مستقیم کی طرف لائے، ان غلطیوں کو، ان بدعتوں کو، اور جو نفسانی گند شامل کر دیں گے حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں، لوگوں کے دلوں میں، ان کو صاف کرے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فتح جو شکست جو ہوتی ہے طاقت کی نہیں ہوتی، نظام کی نہیں ہوتی. فتح و شکست اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دلیل کے ساتھ قرار دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ فرماتا ہے کہ جو دلیل سے ہلاکت ہو گیا وہ ہلاک سمجھا جاتا ہے، وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اور جو دلیل سے زندہ ہوتا ہے سمجھو کہ وہ زندگی پا گیا ہے، وہ کامیاب و کامران ہو گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں فتح و شکست کا پیمانہ صرف دلیل ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں میدان میں کھڑا ہوں. میں انجمن اشاعت اسلام کے لاہور کے علماء کو بھی اور قادیانی جماعت کے علماء کو بھی بصد عزت کے ساتھ بلاتا ہوں کہ آئیں میں میدان میں کھڑا ہوں اور میں صادق ہوں. میں وہی ہوں جس کی حضرت مرزا صاحب السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں خبر دی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں کوئی غلطی خوردہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں دعویٰ جھوٹا ہے، تو جناب ایک میدان میں کھڑا ہے آدمی، اس کو آؤ میدان میں اترو، اس کے ساتھ بات کرو اور لوگوں کو دکھاؤ. اور اگر تم نہیں آتے، صرف آؤٹ سائڈ ایریا میں باتیں کرتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی نفسانی دھوکے ہیں جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. باہر میں آپ لوگوں کو سب دعویٰ دیتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ حق اور سچ کا اور جھوٹ اور کذب کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نظارہ دیکھیں تو میدان میں اتریں، خواہ وہ قادیانی خلفاء ہیں یا انجمن اشاعت اسلام کے عمرا ہیں یا ان کے علماء ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سچ کا اور جھوٹ کا نظارہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، سب لوگوں کو صراط مستقیم کی راہوں پر چلائے اور آپ کو اپنی رضا کی نعمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر